فرمائی اس میں آخر میں جو قبلہ معزز و محترم عزت مآب الحاج نے جس طرح سے اختتام فرمایا نعت شریف کا کہ خود خدا خوش ہو کر بولا، بڑی غور طلب بات ہے۔ لوگ اس میں اکثر یہ بات اٹھاتے ہیں کہ ہم نے تو اس ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک لنا، تو اللہ رب العالمین کیا اتنا بڑا درود شریف، اس میں اس بات کی گواہی ملتی ہے اور اس کی شہادت ملتی ہے کہ خدا جب خوش ہو کر بولا الصلاۃ والسلام، تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین جو درود شریف پڑھ رہا ہے وہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے۔ یاد رکھنا یہ سب یہ بات، تو یعنی کہ جو درود شریف پڑھے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وہ وہی درود شریف پڑھے گا جو اللہ پڑھ رہا ہے۔ باقی اگر اجازت ہو تو میں کچھ تھوڑی سی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اپنے بڑے پیر صاحب کے بارے میں۔ جی جزاک اللہ خیر، نانا آپ کی بھی اجازت ہے؟ جی بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءكم رسول ربنا بالحق صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قوت اس سے بس کو بالا کر دے اور دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ، آمین۔ حضور نور سید صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مقدس جس تعظیم سے، جس عقیدت سے، جس ولولے سے اور جس جوش و خروش سے ہم نے اور آپ نے سب نے مل کر بنایا 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یقیناً دنیا میں ایک مثال قائم کر رہا ہے۔ ایسا آؤٹ اسٹینڈنگ، اتنا بیوٹیفل، اتنا آرگنائزڈ، اتنا عظیم الشان برتھ ڈے سیلیبریشن کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ جس طرح سے اس سال ہم سب نے حضور کا میلاد منایا اور حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں، محبت میں ہم گنہگار امت نے ہر طریقے سے تگ و دو کر کر اکناف عالم میں پھیل کر اس بات کو اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی منوایا کہ our center of love is beloved Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری محبتوں کا مرکز ذات پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیچ میں تھوڑے سے لوگوں کو اعتراض ہوئے تھے کہ تھوڑے چند ماہ قبل
تو اب الحمدللہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بات بھی کلیئرفائی ہوگی اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ beloved Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہماری محبتوں کا مرکز ہے. سبحان اللہ. حیرت ہوتی ہے. یقین کریں میں بھی کبھی کبھار اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور یہ میڈیا پہ دکھاتے ہیں مجھ کو کہ حضور یہ اس طرح سے وہاں پہ اس ملک میں اس طرح سے یہ پیش رفت ہوئی ہے, اس ملک میں یہ پیش رفت ہوئی ہے, اور دوسری بات تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ الحمدللہ پوری دنیا آج اس بات کی معترف ہے جو آج سے 25 سال پہلے جو کتاب شائع ہوئی تھی 100 موسٹ ریمارکیبل پرسنالٹیز, 100 منفرد شخصیات جو دنیا میں نام چھوڑ کے گئے ہیں, اس میں پہلا نام فہرست میں سب سے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود تھا. اس پہ بعض لوگوں نے بعد میں جا کر اعتراض کیا تھا کیوں, لیکن آج 50 سال گزرنے کے بعد اس بات کے وہ معترف ہو گئے کہ ذات پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از نمبر 1, ان کا پہلا نمبر ہے پوری کائنات میں, الحمدللہ پہلا نمبر. ان کے بعد انہوں نے دیے سب کو درجہ بدرجہ اپنے بک ہے اس میں 100 پرسنالٹیز میں, ایک کے بعد اس میں انبیاء کے بھی نام ہیں, سائنسدانوں کے بھی نام ہیں, اور بیشتر نام اس میں موجود ہیں. لیکن آج 50 سال کے بعد پوری دنیا میں 50 سال پہلے تو یہ مانا گیا تھا کہ دنیا کے اندر اتنی ساری شخصیات گزری ہیں, نیوٹن بھی گزرا ہے اور اس میں بڑے بڑے فارابی بھی گزرے ہیں اور اس میں بڑے بڑے اور سائنسدان بھی گزرے ہیں, تماموں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ نمبر 1 ہے. آج 50 سال کے بعد اس بات کو باقاعدہ تمام مذاہب نے باقاعدہ مانا ہے, قبول کیا ہے اور اس کو مشہور کیا ہے کہ ہماری محبتوں کا مرکز جو ہے وہ ذات پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبے اٹھائے ہوئے مظاہرے کیے وی لو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل سے 1500واں عید میلاد النبی خیریت سے گزر گیا اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ان کا حصہ ہیں. ہم سے پہلے بڑے بڑے عاشق رسول گزر گئے, ہمارے بڑے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عشق رسول کا اور اشاعت رسول کا بڑا کام لیا ہے, انہوں نے بڑی بڑی ان کی خدمات ہیں, لیکن یہ 1500 سال دیکھنا ہم کو نصیب ہوا ہے. ہم قابل نہیں ہیں یقین کرو, لیکن اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم نے 1500 سال برتھ ڈے کا ہمیں دیکھنا نصیب ہوا اور ہم ذات پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید میلاد ہم نے بڑے جذبے کے ساتھ اور بڑی لگن کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے اظہار کے ساتھ ہم نے جوش و خروش کے ساتھ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. اب یہ سبحان اللہ ذات پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا گھرانہ نور کا ہے, پورا گھرانہ نور کا ہے. آپ خود بھی نور ہیں, سراپا نور ہیں, اور جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ بھی نور اعلیٰ نور ہے. شرط یہی ہے کہ سچی محبت قلب میں موجود ہو. ان کی محبت ایمان ہے, ان سے تعلق ہی ہماری محبت کا سب سے بڑا ایک کنیکشن ہے. تو حضور پر سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنا دیا ہم نے ربیع الاول شریف, تو اب ربیع الثانی شریف میں آل رسول
آل رسول، نسبت رسول، آل رسول، شہزادہ لالہ جان، شہزادہ گل کو قبا کہ سچے جانشین غوث اعظم دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ عنہ کا مبارک مہینہ ہمارے سروں کے اوپر موجود ہے. ہم اسی مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. 11ویں شریف کا مہینہ ہے. 11ویں شریف، 11ویں شریف لنگر کھانا، 11ویں شریف کا فاتحہ کرنا یہ اور بات ہے کہ ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. یہ مجھے جب پتہ چلی جب میں بغداد شریف میں باب الشیخ میں دربار غوثیہ کے سامنے والے حجرے میں قیام پذیر تھا اور پڑھ رہا تھا. جب میں طالب علم تھا، میں مجھے اسٹوڈنٹ ہوتے ان بغداد شریف باب الشیخ، تو وہاں پر مجھے یہ معلوم ہوا، انہوں نے مجھے بتایا. میری نماز بھی وہیں ہوتی تھی، میرا جمعہ بھی وہیں ہوتا تھا. ہمارے استاد ہوتے تھے بہت مشہور عالم دین، بڑے عاجزی اور انکساری سراپائے نور تھے، اور ماشاءاللہ ان کے علم کی کیا بات ہے. علم کا تو بہت بڑا خزانہ تھے وہ. شیخ تومہ مجھے بتاتے ہیں باب الشیخ میں ایک روز ہم بیٹھے تھے، حاضری پڑھائی سے فارغ ہو کر آئے باب الشیخ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے. غوث پاک کے قدموں میں ادھر سے دروازے میں داخل ہوتے تو داہنی طرف سے گزرتے بھی جاتے ہیں تو وہاں پر ایک وہ چبوترا سا بنا ہوا ہے، وہ دیوار کے اندر ہی انہوں نے محراب سی بنائی ہوئی. تو وہاں پہ میں موجود تھا. شیخ تومہ میرے ہمراہ تھے. شیخ تومہ مجھے یہ بتا رہے تھے تعرف یا ولدی لماذا الناس يأتون من بعيد علشان يأكلون الأكل من هنا. تو میں نے کہا یا استادی کیف انا عارف جئت الان وانا ادرس معاك، ابھی آیا ہوں آپ سے پڑھ رہا ہوں، تعلیم حاصل کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، مشاہدہ کر رہا ہوں. فرمایا اس کا هذا سر عظیم انت اذا فهمت هذا يكون في داخل حياتك وتعمل نفس الشيء في كل الحياة. اگر تم سمجھ گئے تو یہ تمہارے جسم میں اور روح میں ان کا یہ عمل داخل ہو جائے گا، اور تمام زندگی کسی بھی حال میں ہو، کہیں پر بھی ہو، یہی عمل دہراتے چلے جاؤ گے. میں نے کہا نام یا استادی اللہ کیفی. کہنے لگے کہ یا ولدی، مجھ سے بیٹا کر کے بلاتے تھے کیونکہ میرے والد ماجد قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ حضرت اقدس مولانا شاہ احمد عمرانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا قریبی تعلق تھا وہاں کے موجودہ حکمران سے بھی، اور وزارت تعلیم سے بھی، اور وزارت باب الشیخ جو تھی تمام، تو ان سے بھی، امام صاحب سے تو ماشاءاللہ. ایک مرتبہ تو یہ بھی یاد آتا ہے کہ جب قائد اہل سنت تشریف لائے تھے تو شیخ تومہ نے اپنی جگہ ان کو ممبر پہ کھڑا کر دیا تھا کہ آپ جمعہ کی نماز پڑھائیں گے. بڑا ان کا ایک قریبی تعلق تھا. تو مجھ سے فرمایا انہوں نے، اب میں بات سے ادھر ہو گیا، میں بھی ہو جاتا ہوں ادھر ادھر، میرا بھی کچھ اس میں کچھ خزانے ہیں، تو میں اس وجہ سے کبھی کبھار بات پھیلا دیتا ہوں. یہ بات اور ہے کہ وہ نماز وغیرہ پڑھاتے تھے اور سب کا وہ تعلق ان کے اپنے معاملات تھے، لیکن غوث اعظم کا جو معاملہ انہوں نے مجھے اس دن بتایا، یاد ہے وہ پیر کی شب تھی اور ہم وہیں بیٹھے تھے دربار غوث میں، غوث پاک کے قدموں میں. وہ محراب جو بنی تھی اس میں اس طرف سے داخل دروازہ ہے، بیچ میں مزار شریف ہے، ادھر سے گھوم کے جاتے ہیں، ادھر محراب بنی ہوئی ہے. محراب میں وہیں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھ سے کہنے لگے، مجھ سے فرمایا انہوں نے، هذا سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی الآن انت موجود هنا شوف في الداخل هذا الشیخ عبد القادر الجیلانی. میں کہا نام یہ استاد. کہنے لگے آپ یہاں بیٹھے ہیں، اندر جو ہے سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی
الحسن والحسین البغدادی آرام فرمائے. میں نے کہا جی بالکل. کہتے ہیں آج دنیا ان کا میلاد اور ان کی 11ویں کیوں مناتی ہے؟ تعرف هذا؟ هل تعرف لماذا؟ میں نے کہا عمي سيدي اخبرني انا دائما اسمعك. اب میں سن رہا ہوں آپ کو. کہنے لگی بیٹے یہ ابن شیخ نورانی کے صاحبزادے یہ دنیا آج ان کی 11ویں اس لیے مناتی ہے کہ یہ ہر 12ویں کو اپنے دادا رسول اللہ کا میلاد مناتے تھے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. 12ویں کو یہ میلاد بناتے تھے اپنے دادا حسنی بھی تھے حسینی بھی تھے نا, تو نانا دادا جدی رسول اللہ کا وہ میلاد بناتے تھے ہر 12ویں شریف کو. ہر 11ویں شریف 12ویں شریف کو ان کا لنگر کرتے تھے, چاہے وسائل ہوں اسباب ہوں یا نہ ہو. شیخ عبد القادر جیلانی ان کے نام کی ایک دیکھ چلاتے تھے اور اس میں ایسی برکت ہوتی تھی کہ آپ میں سے جو حضرات وہاں پہ حاضر ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہے باب الشیخ کا کتنا بڑا احاطہ ہے. جمع غفیر انسانوں کا سمندر ہر وقت وہاں موجود, اور پہلے تو اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا. وہاں جتنے بھی ہوتے تھے وہ ایک دیکھ چلاتے تھے, 1 سے 2 ہو جاتی تھی, 2 سے 3 ہو جاتی تھی, اور اس طرح دیکھوں میں برکت ہوتی چلی گئی. ہزاروں آدمی 11ویں شریف کا لنگر کھانے کے لیے غوث پاک کے دربار میں موجود ہوتا تھا. یہ انہوں نے بتایا مجھ کو کہ یہ حضور کا میلاد پابندی سے مناتے تھے 12 تاریخ کو صلی اللہ علیہ وسلم. آج ان کا میلاد پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے 11 تاریخ کو. 11 تاریخ کو دیکھ ضرور چڑھتی ہے, اور بڑی بڑی کرامتوں کو دیکھنے کا موقع ملا وہاں پر. جس زمانے میں تھا اس زمانے میں کچھ ہو رہی تھی ٹھش ٹھش بمباریاں وغیرہ, اور بغداد شہر کو پورا تہس نہس کیا جا رہا تھا. اس زمانے میں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ایک خطرناک قسم کا گولا بم کا زو کرتا ہوا آیا اور سیدھا آ کے گنبد سے ٹکرایا, اور پھر تمام موجود لوگوں نے آواز سنی کہ وہ جب گولا ٹکرایا گنبد سے تو اس میں سے ایک آواز نکل آئی جیسے ٹائر پنچر ہو گیا. یہ وہ کرامت ہے جو آج کے دور میں 1400 برس گزرنے کے بعد غوث اعظم نے دکھائی اور دنیا کو بتایا کہ آج بھی وہ وہاں پورے اختیار سے پوری پاورز کے ساتھ موجود ہے, اور ان کو یا ان کی دربار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ہاں سب نے دیکھا, اور پورا بغداد شہر انہوں نے بمباریاں کر جو ہے احتلال کی فورسز تھی, جو فوجیں تھیں, انہوں نے پل وغیرہ بلڈنگیں وغیرہ سب توڑ تاڑ دیا, تباہ کر دیا. بڑی بڑی بغداد شہر تو بغداد شہر ہوتا تھا, علم کا مرکز. ہماری روحانیت, ہمارا علم, ہمارا تصوف سب بغداد شریف میں تو ہے. امام اعظم ابو حنیفہ, غوث اعظم, شیخ عبد القادر جیلانی سب وہی ہیں. تو غوث اعظم کا مزار سلامت رہا. پورے بغداد میں قحط پڑ گیا, کھانے کو نہیں تھا, سب انہوں نے تباہ کر دیا تھا. تو اگر لنگر کہیں پر جاری تھا تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا لنگر جاری تھا. کہیں پر کچھ کھانے کو نہیں تھا, لنگر اگر چل رہا تھا تو غوث اعظم کا لنگر چل رہا تھا. الحمدللہ. تو یہ غوث اعظم کا بہت بڑا مقام ہے, اور قرآن مجید فرقان حمید ہمیں بتاتا ہے. رب العالمین جل جلالہ و من والہ ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون.
سبحان اللہ سبحان یہ جو اللہ. اولیاء اللہ ہے ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. ہاں، ولی اللہ کی تو بات ہی اور ہے. یہ تو بے خوف لوگ ہوتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے عبدالغفار بھی بہت بے خوف ہیں. ہاں، اب ان کو اب ولی نہ مان لیجیے. میں ان کی مثال اس لیے دے رہا ہوں. بے خوف تو ہوتے ہیں لیکن یہ اور طرح کے اولیاء اللہ ہیں، وہ اور طرح کے اولیاء اللہ ہیں. تو اللہ اپنے ولیوں کے دلوں سے خوف نکال دیتا ہے. اور ہم اور آپ تو خوش نصیب ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں نانا ہاں خوش نصیب ہیں. دس از اے گریٹ آنر فار اس. ہم نے اللہ کے ولی مولانا شاہ عبد العلیم کو، مولانا شاہ احمد نورانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان ان کو اللہ. چلتے پھرتے دیکھا ہے، ہمارے درمیان میں دیکھا ہے اور ان کی صحبت میں رہے ہیں، ان سے سیکھا ہے. آج جو بھی ہے سب انہیں کی تو دین ہے. اللہ کے رسول کا جو آج ہے سب انہیں کی عنایت ہے ہم پر. ہم نے دیکھا ہے یہ اللہ کے جو ولی اللہ ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا. اور یہ مولانا عبدالغفار بے خوف مولانا تو ہیں ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے خود قائد اہل سنت کی بے خوفی اور دلیری اور بہادری کو انہوں نے خود دیکھا ہے. ان کی آنکھوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب گولیاں چل رہی تھی تو اللہ کا ولی کیا کر رہا تھا؟ صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا. قائد اہل سنت صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے. جب لوگ ان کو مارنا چاہ رہے تھے کہ وہ بات نہ بول سکے تو اللہ کے ولی جو ہے ان کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے. یہ بے خوف ہوتے ہیں، بے غم ہوتے ہیں. ان کو کچھ نہیں، ان کی دنیا الگ ہے. یہ اللہ کے ساتھ مگن ہے. ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. ان کا کنیکشن ڈائریکٹ ہے. ان کو کوڈ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے. یہ رسول اللہ کے چاہنے والے، ان کے غلام، ان کے حسنی حسینی جانشین غوث اعظم کا بہت بڑا مقام ہے. انہی کے لیے قرآن بتا رہا ہے کہ یہ بے خوف ہیں، ان کو غم کوئی نہیں ستاتا. اور پھر آگے اور مزید ڈیفائن فرما رہا ہے اللہ، اور بیان فرما رہا ہے. رب العالمین جل جلالہ محمد والے ارشاد فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. یہ اللہ والے جو ہیں اگر ان پر ایمان لائے تمہیں گند میں سے، برائی میں سے، اندھیرے میں سے نکال کر روشنی میں لے آئیں گے. ایسے ٹریک پہ چلا دیں گی کہ انہیں پٹری پہ ڈال دیں گی، خود بخود دین کے رستے پہ چلنا شروع ہو جاؤ گے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے کہ ان کے پاس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کرم ہو رہا ہے اس کرم میں آپ کو بھی حصہ ملتا رہے. اللہ کے ولیوں، نیک علماء کی اور صالحین کی صحبت کو اختیار کرو تاکہ ان سے، ان کے نور میں سے آپ اقتباس کر سکیں، تاکہ آپ کو بھی وہاں سے کچھ کنیکشن ملتا رہے اور آپ کے تمام معاملات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ولیوں کی دعاؤں سے صحیح فرما دیں. تو اللہ کے ولی کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے. اور سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی یہ وہ ہستی ہے کہ جب اپنی والدہ کی شکم میں تھے، پیدائشی ولی، کہ ولادت ہوئی، ان کی ماں ام الخیر نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار، ہر طرح سے ولادت ہوئی تو سب کو دیکھا، سب روزے میں تھے رمضان مبارک کے مہینے، تو یہ سب روزے سے ہوتے تھے. انہوں نے بھی روزہ رکھا، دودھ پلانے کی بھی کوشش کی گئی، ہر طرح سے آپ نے رمضان مبارک کا اپنی پیدائش سے احترام کیا.
اللہ اکبر پیدائش سے. سبحان اللہ. ہاں سب کا روزہ آپ نے بھی نہ دودھ پیا نہ کچھ. پہلی سے احترام. پھر ماں سے بڑی انسیت تھی, ماں سے بڑی محبت تھی. ماں ہمیشہ کہتی تھی بیٹا ہمیشہ سچ کے راستے پہ رہنا. Always be honest, true and honest. سچ پہ قائم رہنا. تو ماں کی زبان, ماں کی کہی ہوئی بات ہمیشہ اپنی ساتھ رکھتے تھے کہ میری ماں نے کہا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا کبھی. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے الا لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. بیٹا جھوٹ نہ بولنا کبھی. یہ بات کو بالکل اچھی طرح سے دل میں, دماغ میں, آنکھوں میں, کانوں میں, جسم کے روئے روئے میں بالکل ایسی مربوط ہو گئی کہ ہر سانس میں جو کہتے تھے وہ سچ کہتے تھے. تھوڑی سی عمر بڑی ہوئی, چند سال کے ہو گئے, کہا ماں جی اماں میرا جی چاہتا ہے کہ میں علم دین حاصل کروں. ہاں اب یہ عبد القادر یہ ماں سے کہتے ہیں. ماں نے کہا بے شک جاؤ. تو ماں کے سے اجازت لے کر علم حاصل کرنے کے لیے وہ نکلے. جینا سے نکل کے کہاں جانے کے لیے؟ بغداد. جیلان میں تھے, جیلان میں ہے. جیلان کافی دور ہے بغداد شریف سے. ماں سے اجازت لی. میں نے کہا بے شک بیٹا علم دین حاصل کرنا اس سے بڑا اور کوئی کام ہو سکتا ہے؟ ہم تو ترستے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا جائے. بے شک بیٹا جاؤ علم حاصل کرو. بغداد شریف, جیلان سے بغداد شریف کی مسافت بڑی لمبی مسافت. ماں نے دیے 40 سونے کی اشرفیاں درم کہ بیٹا میں تمہارے نیفے میں مان دیتی ہوں. اچھی طرح سماج کی کو نظر بھی نہیں آئے گا, سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. احتیاط سے رکھو, یہ زیادہ سفر پہنچ جاؤ گے تو یہ کسی نہ کسی کام آ جائے گا. 40 گولڈ کوئن جناب والی اب وہ لے کر وہ سونے کی اشرفیاں لے کے بغداد شریف کی جانب روانہ ہوئے. اب ہونا کیا تھا اور ہو کیا گیا. ان کو پہنچنا تھا بغداد شریف. رستے میں ایک جگہ آرام کے لیے پڑاؤ ڈالا. اتنے میں تھوڑی دیر میں واقعہ یہ ہوا, چند قزاق ڈاکو وہاں آ گئے. اب جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ تھے ان کو دھڑا دھڑ لوٹا مار کی, سب کچھ لوٹ لیا. آخر میں ان کی طرف دیکھا تو عبد القادر ایک طرف کھڑے تھے اداس سے کہ کیا ہو رہا ہے سب. میں تو بڑی اچھی نیت سے نکلا تھا, باوضو نکلا تھا, ماں کی دعا لے کر نکلا تھا, کیا ہو گیا یہ؟ پھر صبر کیا کہ آزمائش ہے اللہ کی طرف سے. اداس ایک طرف کھڑے تھے. اتنے میں دیکھتے ہیں وہ تھے قزاق. ان کا سردار جو تھا لیڈر وہ گھومتا گھماتا اس طرف سے ان کے قریب سے گزرا. تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا, اس کو اس نے توجہ نہ دی. انہوں نے خود کہا میرے بھائی آپ سب جو کے لے رہے ہیں, سامان لے رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, میرے پاس بھی کچھ ہے, میں دینا چاہتا ہوں, لے لیجیے آپ. انہوں نے بچے کی طرف دیکھا عبد القادر اور ٹھٹا لگایا. تو کیا دے دے گا بچہ, تیرے پاس کیا ہے؟ ایک دو یوں کر کے ہاتھ مارے, تیرے پاس کچھ نہیں, چھوڑ, زیادہ پریشان کرے گا تو تیرا سر اڑا دے گا.
عبد القادر بضد ہو گئے. دیکھو بات سنو، میں جو کہتا ہوں وہ سچ کہتا ہوں. میری ماں نے مجھ سے کہا ہے سچ بولنا بیٹا، میں سچ کہتا ہوں. خود بتا رہا ہوں آپ کو، میرے پاس 40 سونے کی اشرفیاں ہیں، گولڈ کوائنز، ٹھیک گولڈ کوائنز آف گولڈ، جو آج ایک کوائن پہ اگر ہوگا نا تو پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں اس کا ڈالر کا ہو جائے گا. لیکن اس زمانے میں مال کی کوئی ان کو حوث نہ تھی. انہوں نے خود سے بتایا کہ یہ 40 میرے پاس ہے. آیا، اس نے دیکھا، تلاشی لی پوری، اس کو کہیں نہیں ملا. کہنے لگا تم مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ میں تیرا خیال کر رہا ہوں کہ تو اتنا کم عمر ہے، چھوٹا ہے، اور تجھے کوئی تکلیف نہ دوں، اور تو مجھ سے مذاق کرتا ہے کہ سونا ہے تیرے پاس 40 اشرفیاں گولڈ کی. کیا مذاق لگا رکھا ہے؟ کہا میں مذاق نہیں کر رہا، میری ماں نے مجھ سے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پہ خدا کی لعنت. جھوٹ نہ بولنا، میں سچ بول رہا ہوں، میرے پاس گولڈ ہے. یہ لوگ میں بتاتا ہوں تمہیں. اب جو انہوں نے یوں اپنا اچکر اٹھایا نیفے کے اندر، اتنی صفائی کے ساتھ اس کو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس میں پیوند لگا کر اس کو جوڑ کے حفاظت سے ایسے رکھا تھا کہ وہ بغیر بتائے وہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا تھا. It was not easy to be robbed by anyone without his permission. No one can take it. کوئی نہیں لے سکتا. اب جناب والی انہوں نے دیکھا تو واقعی اتنی ساری 40 گولڈ، ہیوی گولڈ کی اشرفیاں، کوائنس ان کو نکلنے شروع ہوئے. اور جو انہوں نے بتایا تھا پورے 40 بیڈ میں سے نکلے. یعنی بلینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز کا اتنا گولڈ جو تھا وہ لے کے جا رہے تھے. انہوں نے بتایا ہم کو تو جناب والی اب جو انہوں نے دیکھا کہ اس بچے نے، دیکھو یہ بچہ گھر سے نکلا ہے اکیلا، کہتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھنے جا رہا ہوں ایک نئی جگہ، نئے شہر میں، اور اپنے ساتھ یہ لے کر جا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میرے پاس یہ سب کچھ ہے، اگر ہم ویسے ڈھونڈتے تو ہمیں نہ ملتا. اس نے بتایا یہ اپنی ماں کے خوف سے، ماں کی نصیحت کی وجہ سے کہ اللہ نے منع کیا کہ جھوٹ نہ بولو، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے. جھوٹا دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی رسوا ہوتا ہے. جھوٹ نہ بولو. ماں نے کہا ہے تو میں جھوٹ نہیں بولتا. یہ اس خوف سے کہ ماں نے کہا ہے، ماں کی نافرمانی نہیں کروں گا اور سچ بولوں گا. تو یہ بچہ ایسی سوچ رکھتا ہے. ہم اتنے تجربہ کار، اتنے عمر والے، پہلی اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ڈکیت بنے ہوئے ہیں، رابرز بنے ہوئے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، گیری کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی خوف خدا نہ، کوئی خوف رسول. ہم یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. تو کچھ تو ہے اس میں بات. بچے سے کچھ سمجھیں، ہم کچھ سبق حاصل کریں. تو بچہ جو ہے جب ماں کے خوف سے کہ ماں نے کہا ہے جھوٹ نہ بولنا، اور خدا کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے اور جھوٹ نہیں بول رہا، تو اس میں کوئی بہت بڑی بات ہے. وہ آیا سیدنا شیخ عبدالقادر گیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ عنہ کے دست حق برس پر تائب ہوا، توبہ کی، آنسوؤں سے رویا، بچوں کی طرح بلک کے رویا اور توبہ کی. اس نے کہا آئی ایم گلٹی، میں شرمندہ، اور
میرے پاس کچھ بھی نہیں کہنے، میں آپ کے دست حق پرست پر توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی بھی زندگی میں یہ لوٹ مار کا کام نہیں کروں گا، اور میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس کی دیکھا دیکھی جتنے بھی 40 کے قریب قزاق اور تھے، سب نے ان کے ہاتھوں پر توبہ کی اور اسلام کو قبول کیا، مشرف پر اسلام ہوئے، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور توبہ کی کہ ہم آج توبہ کرتے ہیں صدق دل سے کہ ہم آئندہ کبھی بھی کسی کو لوٹیں گے نہیں، اور جب آپ اپنی ماں کے فرمان پہ عمل کرتے ہوئے سچ بولتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی تمام زندگی سچ کے ساتھ رہیں گے، اور پھر وہ سچ پہ قائم رہے، پھر وہ ڈاکوں کو ہدایت ہوئی، اللہ نے ان سے بڑے بڑے نیک کام کروائے۔ سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ عنہ، چونکہ I was a student in Baghdad Sharif, in Baghdad Sharif, in Bab Sheikh, in جامعہ اسلامیہ، in مدرسۃ الشیخ، تو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس سچ بولنے کی جو ان کی عادت تھی، اس عادت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا کامیاب کروایا کہ وہاں انہوں نے بغداد شریف میں اپنا پورا ایک خلقہ قائم فرمایا، حضرت القادریہ، اور ان کے مریدین کی تعداد جو ہے بڑھتی چلی گئی، ان کے عقیدت مندوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور پھر حدیث مبارکہ الصدق ینجی، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ کو ہمیشہ 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 سچ کو نجات ملتی ہے، سچ کو نجات ملتی ہے، سچ کو کامیابی ملتی ہے، سچ سرخرو ہو جاتا ہے اور سچ کامیاب ہو جاتا ہے، اور کذب کو ہلاکت ہے، کذب یہلک، صدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹا جو ہے کذب ہے وہ ناکام ہے، اس کی ہلاکت ہے، اس کی رسوائی ہے، اس کی جو ہے نا دنیا میں اس کی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ذلیل کرواتا ہے، اور وہ آخرت میں تو خیر جھوٹا تو بس جھوٹا ہے، جب اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر، اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی ہے؟ تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ ایک لیسن جو غوث اعظم شیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ عنہ کی زندگی، ان کے لائف سٹائل سے جو ملتا ہے، you should always be true and honest with you. If you are honest with yourself, then you are honest with others, and then only you can be honest to Allah subhanahu wa ta'ala and to the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. خود سے سچے ہو جاؤ، اپنے آپ سے سچے ہو جاؤ، دوسروں سے بھی سچے ہو جاؤ گے، اور جب اپنے آپ سے دوسروں کے ساتھ سب سے سچے ہو جاؤ گے تو یقین کرو ایک دن وہ آئے گا جب آپ اور آپ کے رب اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا تعلق سچا ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق سچا ہو جائے گا، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچے جو ہیں وہی کامیاب ہے دنیا میں اگر کامیابی چاہیے، قبر میں کامیابی چاہیے، اور حشر میں کامیابی چاہیے، تو پہلا سبق جو رسول اللہ نے ہم کو پڑھایا ہے کہ سچے ہو جاؤ، be honest to your own self and be honest to your others, and then inshallah gradually the stage will be coming, then you will become honest to Allah Rabbul Alamin, and that day will be very close to you
You will be honest to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جب اپنے قلب پہ نگاہ ڈالو گے تو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے گا. تو یہ سچ کی وجہ سے ہے. قرآن سچ کا کہتا ہے, رسول اللہ نے سچ کا کہا ہے, خلفاء نے سچ کا کہا ہے, صحابہ نے سچ کا کہا ہے, تابعین نے, تابع تابعین نے, اور یہ اللہ نے, ائمہ نے, ہمارے علماء نے, سب نے ہم کو اگر تقریر کی ہے سچ پہ. اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ ہمیشہ سچ پہ قائم رہے. درست علمی حتیٰ صرف قطباً آپ نے اپنے ابیات میں فرمایا میں نے اتنا پڑھا, اتنا پڑھا, اتنا پڑھا, اتنا علم حاصل کیا کہ میں قطب بن گیا. قطب کا مقام اللہ نے دیا. اور اللہ رب العالمین کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا بڑا قریبی تعلق تھا. اور حضور پرور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم تھی غوث اعظم پر. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی is the saint of all the saints. ہر تمام جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں ان سب کے سردار ہیں. قطب الاقطاب, قطب ہیں, شیخ ہیں, اوتار ہیں, ولی ہیں. یہ قطب الاقطاب ہیں. سارے ولی جتنے بھی اس دنیا میں موجود ہیں, اعلان فرمایا آپ نے, جتنے اولیاء اللہ ہیں سب کی گردنوں پر میرا پیر ہے. قدمی علی عنق کل رجال, جتنے ولی ہیں دنیا میں ان سب کی گردنوں پہ میرا پیر ہے, میرا قدم ہے. تو اجمیر سے بابا غریب نواز کی آواز آئی, یا غوث اعظم سب سے پہلے میری گردن حاضر ہے آپ کے قدم کے لیے. میری گردن حاضر ہے آپ کے قدم کے لیے. تو سچ بہت بڑی ایک ایسی اللہ رب العالمین نے ہم کو طاقت دی ہے کہ اگر سچ پہ قائم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم بھی دیتا ہے, عمل بھی دیتا ہے, دین بھی دیتا ہے, اور دنیا بھی دیتا ہے. If you become honest to yourself, then only you can become honest to others, and only then you can become honest to Allah subhanahu wa ta'ala and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تو غوث اعظم شیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ عنہ, جو کہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں, ان کا یہی پیغام ہے کہ سچ بولو اور زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے گزارو. اسی میں کامیابی ہے, اسی میں بھلائی ہے, اور اسی میں نجات ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو نیک عمل کی توفیق و سعادت کی. آمین آمین. اور یہ اللہ کے ولیوں سے, اور یہ اللہوں سے, ولی اللہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان کی طریقے پہ زندگی کو گزارنا نصیب فرمائے. آمین. بڑوں کا ادب نصیب فرمائے. آمین. چھوٹوں کی شفقت عطا فرمائے. آمین. خواتین کا احترام نصیب فرمائے. آمین. اپنے تمام احباب ساتھیوں کو ہمیشہ دین پر عمل کروانے کی بھی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالی فیضان مولانا شاہ محمد عبدالرحیم صدیقی قادری بیرٹی مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور فیضان قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری امام حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو تمام اہلیان سورینام پر ہمیشہ جاری و ساری فرمائے. آمین. ان کی دعاؤں سے حفظ و امان عطا فرمائے. آمین. ان کی دعاؤں سے
ہم سب کے حالوں پہ رحم فرمائے آمین ان کی دعاؤں سے پریشانیاں دور فرمائے آمین مشکلیں آسان فرمائے نیک حاجتیں پوری فرمائے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے آمین ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین